پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا تمہاری جو صلاحیت تھی ایک تو غوطہ لگانے کی کریٹیولی اور ایک کشتی بنانے کی، وہ بھی میری ہی ہے، اور اس کو اتنا اونچا بنانے کی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور پھر اس سے کیا ہوا، جیسے پہاڑ ایک سوسائٹی کا سمبل ہوتے تھے، کشتی کے ذریعے وہ سوسائٹی پھیلی اور اس نے اپنی نئی جگہ کو اپنا سمبل بنا لیا، نئی جگہ پہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس لیے پورٹس پر آپ کے جھنڈے ہوتے ہیں، رائٹ، کیونکہ یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، رائٹ۔ الرحمن علم القرآن۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے۔ مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم سورہ رحمان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے جو انسان کی کریشن سے جو آیات شروع کی تھی، تو اب جو آیت ہمارے پاس آگے ہے وہ کل من علیہا فان، یعنی جو یہ سب پورا لائف سائیکل تھا، اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ تو پہلی بات تو میرے خیال سے فنا کے بارے میں سمجھنی چاہیے۔ عربی میں فان اصل میں ختم ہونے کو صرف نہیں کہتے۔ ایک بوڑھا آدمی جو ایسے لگے کہ ایک پیر اس کا ایک قدم اس کا قبر کے اندر ہے، اس کو بھی رجل فان کہتے ہیں۔ کوئی چیز جو موت کے قریب پہنچ جائے یا خراب، بالکل ڈسفنکشن کے قریب تک پہنچ جائے، وہ فنا ہے، وہ فنا کی طرف جا رہی ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی حقیقت بتائی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے، اور یہاں عاقل کی طرف اشارہ ہے، غیر عاقل کی طرف اشارہ نہیں ہے، دنیا کے ختم ہونے کا اشارہ نہیں ہے، دنیا کے اوپر جو لوگ ہیں، یا شاید ایک دوسرے درجے میں جنات کے بارے میں بھی اشارہ ہو، کہ جو بھی ہیں اس دنیا پر، انہوں نے بوڑھا ہونا ہے، کمزور ہونا ہے، اور آخر کار مرنا ہے، یعنی وہ فنا کی طرف جا رہے ہیں۔ کل من علیہا فان، جس طرح ایک اور آیت میں کہا ہے انک میت و انہم میتون، آپ مر جائیں گے اور وہ بھی مر جائیں گے، رائٹ۔ تو یہ فنا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ یہی صرف نہیں کہ ہم ایک نہ ایک دن مریں گے، ہم روز تھوڑا تھوڑا کر کے مر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں۔ اور لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، تم ایک مرحلے سے دوسرے پر چڑھتے چلے جاؤ گے، تم اپنے رب کی طرف مارچ کر رہے ہو، بڑھ رہے ہو، اور تم اس سے مل کر ہی رہو گے۔ تو یہ ایک سفر کی طرف اشارہ ہے۔ اب اگر اس بات کی طرف اشارہ ہے تو جس طرح ایک کشتی کا سفر ختم ہوتا ہے، ایک کھیتی کا سیزن ختم ہوتا ہے، اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، سورج کا ایک راؤنڈ پورا ہوتا ہے سال میں، چاند کا پورا راؤنڈ پورا ہوتا ہے مہینے میں، انسان کے بھی ایک فیزز ہیں، وہ فیزز پھر ایک انتہا کو پہنچتے ہیں، ایک سائیکل ہے جس سے گزر کر اس کو فائنلی آخر میں اپنی انتہا تک پہنچنا ہے۔ جیسے سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو عمر کے مختلف مراحل ہیں، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ان کے ذریعے سے جن مراحل سے ہم گزرتے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا، رائٹ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اور جو چیز میرے پاس ابھی ہے، اگر صحت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، کریئر ہے، نعمتیں مختلف نعمتیں ہیں میرے اندر یا میرے باہر، وہ سب فنا کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر ٹائم میں جو کچھ مجھے دیا گیا ہے، اس کا مجھے میکسیمم یوز کرنا ہے، اس کا میکسیمم فائدہ اٹھا کے مجھے اپنے لیے بہترین ذخیرہ تیار کرنا ہے آخرت کے لیے۔ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس۔ تو اب اس آیت کی وجہ سے جو پچھلی نعمتیں تھیں نا، ان کی طرف ہمارا نقطہ نظر ایوالو ہو گیا۔ جو تمام نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں ایک ٹائمر کے ساتھ، کہ محدود ٹائم کے لیے، محدود ٹائم کے لیے ہیں، تو اتنے محدود ٹائم کے لیے ہیں تو کیا کیا جائے۔ اب اس کے دو رسپانسز ہوتے ہیں، ایک ہے یولو، یو اونلی لیو ونس،
جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا کما سکتے ہو کما لو، جتنا خوش ہو سکتے ہو لو، جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، رائٹ. یہ اس کا ایک رسپانس ہے. دوسرا رسپانس اس کا یہ ہے کہ میرے پاس اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کے لیے اپنے لیے اور اوروں کے لیے، اپنے رب کی خاطر میرے پاس بہت کم ٹائم ہے. اور یہ بھی اس سے پتہ چل گیا کہ کیونکہ میں مختلف مراحل سے گزر رہا ہوں، تو جس مرحلے میں میں ہوں اس مرحلے میں میکسیمم میں کیا کر سکتا ہوں. اور ہو سکتا ہے آج سے 1 سال بعد میں ایک اور مرحلے میں ہوں اور اس وقت مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہو. تو جو میں 10 سال پہلے کر سکتا تھا، 10 سال پہلے جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی تھیں، جو موقع دیے تھے، جو جس حقیقت میں رہ رہا تھا، اس کا میکسیمم یوز کچھ اور تھا. اس وقت ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کام کرنا کچھ اور چیز تھی. اب وہ حقیقت بدل گئی ہے. اس وقت میرا بچہ 2 سال کا تھا، میرا بچہ 12 سال کا ہے. اس وقت میں پڑھا رہا تھا، میں ریٹائر ہو گیا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی حقیقت بدل جاتی ہے زندگی کی، رائٹ. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پیچھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس وقت اتنا کچھ کرتا تھا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بڑے اچھے دن تھے، کاش کہ میں وہ کر سکتا. گولڈن پیریڈ، گولڈن ایئرز گزر چکے، یا کیا ہی دن تھے وہ، کاش کہ میں زیادہ. اور اس طرح یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آج جہاں میں ہوں اس میں فائدہ مند کم ہوں، اس میں کم کر سکتا ہوں، پہلے میں زیادہ کر سکتا تھا. بالکل. وہ کرنے والے دن گئے. کل من علیہا فان میں ایک فلسفہ ہے کہ آپ ہر روز ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں، اور اس لمحے کے تقاضے پچھلے لمحے کے تقاضے سے مختلف ہیں، کیونکہ آپ بدل رہے ہیں، آپ بدل رہے ہیں، آپ کی حقیقت بدل رہی ہے. وہ بھی کل من علیہا فان کے اندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ڈیزائن بنایا کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح موتی ہے، موتی کئی جنریشنز تک خراب نہیں ہوتا. آپ ہو سکتا ہے کہ دادی یا پردادی نے موتی دادی کو دیا ہو اور دادی نے جا کے پوتی کو دیا ہو، وہ رہتا ہے فیملی میں. تو انسان کو اگر کئی صدیوں کا نہ بنا دیا ہوتا، یا ہم بوڑھے نہ ہوتے، ہم ہمیشہ جوان ہی رہتے، تو اس میں کیا اتنا برا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی رحمت سے بنایا اور اتنا اعلیٰ مقام دیا، اور پھر کچھ سالوں بعد مر گئے. فائدہ کیا ہوا؟ رائٹ. تو اتنا مختصر کیوں بنایا ہماری زندگی کو؟ ایک لاجیکل سا سوال پیدا ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایتھیسٹ مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا اتنا اچھا ہی ہے تو اس نے یہ جسم ایسا کیوں بنایا جس کی اسکن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، آرتھرائٹس ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور جوائنٹ پینز، اور آخر کار پھر انسان مر جاتا ہے. تو یہ کیا، اس میں کیا کمال ہے؟ اب انسان کی نیچر میں ہے کہ جب وہ کوئی چیز ڈیزائن کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹائم لیس ہو. اگر آپ گھر بنائیں گے تو آپ سوچیں گے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. وہ ایسا رہتا نہیں ہے. 20-25 سال بعد وہ گھر لگتا ہے 100 سال پرانا گھر ہے. انسان گاڑی بناتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے کہ یہ ٹائم لیس ہوگی، 4 سال بعد وہ لگتا ہے 40 سال پرانی ہے. رائٹ. گھڑیاں ہو گئیں، گاڑیاں ہو گئیں، ٹیکنالوجی ہو گئی، فونز ہو گئے. ہم ہر چیز ڈیزائن کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ رہتی نہیں ہے. ابھی ہم یہ کیمرہ یوز کر رہے ہیں، یہ مائکس یوز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 3 سال بعد یہ چیزیں ساری آبسلیٹ ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، چیزیں آؤٹ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ڈیزائن کی ہے، جیسے موتی، ہیرا، پہاڑ، درخت، ٹائم لیس، وہ ریجنریٹ ہوتے رہتے ہیں، یا وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، یا اوشن. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جو خود اس نے مخلوق بنائی ہے اس میں ایک لانگجیوٹی ہے ہمارے علاوہ، اور جو ہم بناتے ہیں اس میں نہیں ہے. ہم جو چیز بناتے ہیں اس میں آپ پرماننس نہیں ڈال سکتے، کسی نہ کسی طرح آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا، ٹوٹنے کو آ جائے گی. جیسے جب میں فرانس گیا تھا اپنی بہن کو وزٹ کرنے، تو وہاں کیونکہ پرانا آرکیٹیکچر ہے، نپولین کے ٹائم کا، اس سے بھی پہلے کا کلاسیکل فرینچ آرکیٹیکچر ہے، تو وہ ہر کچھ 1-2 سال بعد کوئی نہ کوئی سڑک بند کر کے بلڈنگ کو مینٹین کرنا ہے جی اس کو، کیونکہ ہسٹورک سائٹس ہیں، وہ گرتی رہتی ہیں، خراب ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو دوبارہ اپ کیپ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کی فیس ویسے ہی رہے. رائٹ. وہ خود سے نہیں رہ سکتی اس طرح سے. رائٹ. تو اس کا جواب کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن ہی اس طرح کیا تھا کہ ہم اس دنیا سے اٹیچ نہ رہیں، اور اس دنیا کے کسی ایک فیز سے اٹیچ نہ رہیں.
ایک بہت گہرا فلسفہ ہے اسلام کا. ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اماتنا. کیا آپ نے ہمیں نئی زندگی دی اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں موت دے دی تھی. اگر اس بارے میں آپ سوچیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو کل میری زندگی تھی، جو کل والا میں تھا وہ مر چکا ہے، اور آج ایک نیا میں پیدا ہوا ہوں، اور آج والا میں آج شام کو مر جائے گا، اور کل ایک نیا میں پیدا ہوگا. اس کی ایک نئی حقیقت ہے، اس کی ایک نئی زندگی ہے، اس کے سامنے نئے موقع ہیں. اور اس بات کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہاں پر کل من علیہا فان، اصل میں ایک طرح کی فنا تو روز ہو رہی ہے، ہر دن فانی ہو رہا ہے، ہر 24 گھنٹے فانی ہو رہے ہیں، اور پھر ہم ایک نئی شروعات سے دوبارہ سے ایک سفر شروع کر رہے ہیں. یہ ایک اگر یہ انسان یہ حقیقت سمجھ لے تو پھر وہ پیچھے دیکھ کر اداسیوں میں نہیں بیٹھے گا، یار اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا، یا وہ اگر ایک میں فیصلہ کر لیتا تو ساری زندگی بدل جاتی ہے. پیچھے پچھتانا مڑ مڑ کے، پیچھے دیکھ دیکھ کر، رائٹ. ان کلمۃ لو تفتح باب الشیطان. کاش 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 اگر یہ انسان سمجھ لے کہ کل من علیہا فان، تو پھر آج کا دن بھی فانی ہونے والا ہے، کل کا دن بھی فانی ہونے والا ہے، پرسوں کا دن بھی فانی، اور جو ہو چکے وہ تو ہو چکے، وہ گزر چکے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فامرہ الی اللہ. سو اس وجہ سے ہماری ذہنیت میں موت کا آنا اصل میں ایک نعمت ہے. اب کیونکہ ہمیں موت کے آنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے میٹنگ قریب آتی جا رہی ہے، رائٹ. تو اگر آپ کی کسی یونیورسٹی انٹرویو سے میٹنگ قریب آتی جا رہی ہے تو آپ کی پریپریشن زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہے، رائٹ. اب اللہ سے آپ کی میٹنگ قریب آتی جا رہی ہے تو آپ کی سیریسنس اور آپ کی انرجی میں کمی آنی چاہیے، زیادتی آنی چاہیے، زیادتی آنی چاہیے. اب زیادہ پریپیئر ہونا چاہیے آپ کو. بالکل. تو اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ رہے ہیں تو روز آپ مزید پریپیئر کر رہے ہیں، مزید پریپیئر کر رہے ہیں، مزید پریپیئر کر رہے ہیں. بلکہ آج آپ کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کل کیا پریپریشن کروں گا، کل آپ پرسوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں پرسوں کیا پریپریشن کروں گا. آج کا دن کل کے لیے پری ریکویزٹ بن گیا. بالکل اس طرح کی مینٹیلٹی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اہم میٹنگ آ رہی ہے، آپ میٹنگ کے لیے تیاری کر رہے ہو. کل من علیہا فان. اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ اگر ایک سفر میں ہوں، آپ کی ایک منزل ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، رستے میں آپ تھک گئے، تھوڑا رک گئے، کہ ریسٹورینٹ میں رک گئے، گیس اسٹیشن پہ گیس کے لیے رک گئے، رائٹ. لیکن کھانا بہت مزے کا تھا، تو آپ نے کہا میں یہیں پہ رہتا ہوں. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں. کھانا کھایا، کھانا انجوائے کیا، چل پڑے. پھر تھک گئے، تھوڑا رکے، کھانا کھایا، انجوائے کیا، گیس بھری، چل پڑے. کوئی گیس اسٹیشن میں موو نہیں ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سفر میں ہیں، بیچ میں ایک ڈسٹریکشن آ گئی، بیچ میں ہم تھک گئے، کوئی لائف کی کوئی چیز آ گئی، ہم اس میں گھسے، ایسے گھسے کہ اب وہ سفر ہی ختم، اب ادھر ہی ہم ادھر ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ روڈ پہ چلیں نہ چلیں، روڈ آپ کو لے چلے گی، وہ روڈ ہی موو ہو رہی ہے، جیسے کنویئر بیلٹ ہوتی ہے نا. جی. تو آپ چاہیں کہ میرے بس یہی دوست رہیں، میرے بس یہی ایکٹیویٹیز رہیں، میں اسی جگہ پہ رہوں، زندگی آپ کو وہاں رہنے نہیں دے گی، آپ کو موو کر دے گی. آپ کے دوست موو ہو جائیں گے، آپ کے پیسے چلے جائیں گے، آپ کی سوسائٹی بدل جائے گی، آپ کے ارد گرد حقیقت بدل جائے گی. آپ کہیں گے کاش کہ میں ادھر ہی رہ سکتا جہاں پہ رہ سکتا. یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، کہ ہمیشہ ایسی ہی چیزیں رہیں، یہ آخرت کی ریالٹی ہے. وہاں ہے خلود، وہ ہے خلود. یہاں پر نہیں ہے خلود. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیار کیا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کرے اور فنا کی طرف آسانی سے پہنچ جائے. اب جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، وہ کیونکہ خلود چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس فنا کو ایکسیپٹ کرنا، تو پھر آپ کو جتنی بوٹاکس کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اور آپ جتنی جو ہے وہ لانجیوٹی پوڈ کاسٹ دیکھ لیں، ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ یور لائف. کسی نہ کسی طرح میں جوان رہوں، کسی نہ کسی طرح میری جینز جو ہے ڈیٹیریٹ نہ ہو، میری اسکن ڈیٹیریٹ نہ ہو. اب تو پورے چینلز ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ میں آئی وانٹ ٹو بیٹ ڈیتھ. بلینئر جو ہیں اپنے آپ کو کرائیوجینک چیمبرز میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پرماننٹلی زندہ رہنا چاہتا ہوں. پھر وہ کچھ جو ہے اپنے آپ کو کیا نام ہے ٹیکنالوجیز ایکسپلور کر رہے ہیں، میں کسی طرح اپنی کانشنس کو کسی سرور پہ اپلوڈ کر دوں. اور یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ موت نہیں فیس کرنی.
موت کیوں نہیں فیس کرنی؟ اللہ کو فیس نہیں کرنا. اللہ کو کیوں فیس نہیں کرنا؟ اس میٹنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. جس میٹنگ کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی اس سے آپ کتنا اسکیپ کرنے کی کوشش کرو گے؟ رائٹ. بس جو بھی ہو جائے وہ نہ ہو. تو استاد یہ جو ہم موت نہ فیس کرنا یعنی فنا نہیں ہونا چاہتے اس میں، اور پھر آپ نے جیسے بات کی کہ کیسے لوگ خود کو ہمیشہ رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہم موت کے اگینسٹ جو کر رہے ہیں وہ اصل میں ہم اپنے آپ میں رینیول جو ہے اس کو ڈینائی کریں کہ ہم رینیو ہونا ہی نہیں چاہتے؟ بالکل بالکل. استاد آپ نے جو یہ فلاسفی ابھی بیان کی، آئی تھنک اٹ ریلیٹس ٹو ون آف مائی فیوریٹ کوٹس فرام 40 رولز آف لو. اس میں آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو کہ اس میں ہے کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو آسک یور سیلف ایم آئی ریڈی ٹو چینج دا لائف آئی ایم لیونگ، ایم آئی ریڈی ٹو چینج ود ان، ایون اف اے سنگل ڈے ان یور لائف از دا سیم ایز دا ڈے بفور، اٹ شیورلی از اے پیٹی. At every moment and with each new breath, one should be renewed and renewed again. Yeah. تو I think یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے آج کل کے ان کے لیے. اپنے کلچر پہ تبصرہ کرتے ہیں. ہمارے کلچر میں اسٹیٹس کو جیسی چیزیں تھیں ویسی ہی رہنی چاہیے، چینج نہیں ہونی چاہیے. ہر ایسپیکٹ میں ہمارے کلچر کے ہم ایک طرح کی ہمیں اسٹیگنیشن کی ایڈکشن ہے. تبدیلی نہیں آ سکتی، ایوولوشن نہیں ہو سکتی. میرا بچہ جو میرا 10 سال کا بچہ تھا وہ 25 سال کا بھی ہو جائے، میرے نزدیک وہ ابھی 10 سال کا ہی ہے. مجھے اتنا ہی کنٹرول چاہیے جتنا میرے اس کے اوپر تھا جب وہ 10 سال کا تھا. اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی. مجھے لوگ اسی طرح دیکھیں جس طرح پہلے دیکھتے تھے. مجھے ہر چیز پریزرو کرنی ہے، ہر طرح سے اس کو ایک ہی طرح سے مینٹین کرنا ہے. اسٹیٹس کو کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مقام ایک وقت پر آ کر آپ نے ایک اپنا رتبہ حاصل کر لیا. اب اس رتبے کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. آپ کا مقصد رتبہ تھا، آپ کا مقصد بڑھنا نہیں تھا. کیونکہ سوسائٹی میں 2 ہی مقاصد ہو سکتے ہیں انسان کے، یا تو اس کا مقصد ہے کوئی رتبہ حاصل کر لے، یا وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح نشو و نما دے، اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنی خدمت کو، اپنے کام کو بڑھائے، آگے بڑھاتا چلا جائے. ہماری سوسائٹی میں رتبہ حاصل کرنے کی obsession ہے، اس لیے ٹائٹلز کی obsession ہے، اور یہ اس فنا کا انکار ہے اصل میں. اور جب وہ ایک دفعہ ریٹائر ہو جائیں تو بالکل ایسے جیسے بیکار ہو گیا انسان. ایک عمر تک پہنچ گیا، بس یہ اب کیا کر سکتے ہیں، اب بس اللہ کو یاد کرو. رائٹ. تو یہ ایک بہت ٹوٹی ہوئی فلاسفی ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو اسلام کا نام بھی دے دیتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. رائٹ. تو استاد یعنی ہمارے ایز اے ہیومن بینگ، ایز این انسان، ہماری نیچر میں پرماننس ہے ہی نہیں، ہمیں رینیو ہی ہونا ہے. الٹیمیٹ ریالٹی یہی ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم پرماننس چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کہ بس یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، یہ چیز میری ہی ہو، میں مطلب ہمیشہ زندہ ہی رہوں، تو یہ اصل میں ہم خدا بننے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی الٹیمیٹ ریالٹی پرماننس ہے، ہماری نہیں. تو یہ بھی تو اور جو چیز پرماننٹ ہوتی ہے دنیا میں، جو چیز کبھی نہیں بدلتی نا، وہ مری ہوئی ہوتی ہے. ہاں، اس میں لائف نہیں ہوتی. موتی نہیں بدلتا، ہیرا نہیں بدلتا، پتھر نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ اس میں لائف نہیں ہے. لائف کا مطلب ہی چینج ہے، لائف کا مطلب ہی رینیول ہے. رینیول کے بغیر، ریجنریشن کے بغیر ہمارے سیلز مرتے رہتے ہیں اور نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اسکن سیلز پورے تقریباً ریپلیس ہو جاتے ہیں تھوڑے سے سائیکل میں. بالکل. تو میں تو میری پوری خلق ہی تبدیل ہو چکی ہے کچھ مہینوں میں. میرے سارے سیلز ریپلیس ہو چکے ہیں کچھ مہینوں میں. رائٹ. تو یہ سمجھنے سے پھر ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رشتوں میں نا، ہم رشتوں میں بھی پرماننس چاہتے ہیں کہ میرا دوست ہمیشہ میرا دوست رہے، میرا اسپاؤس ہمیشہ میرے اسپاؤس رہے، میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، میرے جو ہمیشگی رہے ہر چیز میں. لیکن لوگ بدلتے ہیں، لوگ ایوالو ہوتے ہیں، اور جب لوگ بدلتے ہیں تو رشتوں کے نیچرز بھی بدل جاتے ہیں، اس کی کیمسٹری بھی بدل جاتی ہے. اور وہ مومن کے لیے وہ حقیقت ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بس وہ جیسے ہمیشہ تھی نا چیزیں ویسے ہی رکھیں، آپ کوئی تبدیلی ہمیں اڈاپٹ نہیں کرنا. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کو اڈاپٹ کر لے ہمارے لیے. اور دوسرا اگر کوئی فوت ہو جائے ہمارے یہاں
تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو رہنا چاہیے تھا، وہ کیوں ایسا ہوا؟ تو ہاں یہ بھی فنا کا ایک طرح سے انکار ہے۔ عجیب ہمارے یہاں ہم سے زیادہ موت کی قبولیت کسی اور سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے ایتھیسٹ میں زیادہ دیکھی ہے. ایتھیسٹ میں وہ لوگ کو مرنے والا ہے تو اس کی فیملی آ کے پارٹی کرے گی، سارے اکٹھے ہو کے بیئر پئیں گے اور جوکس کریں گے، وہ مر جائے گا تو پھر اس کے بعد ایک پارٹی رکھیں گے، اس میں اس کے واقعات کو یاد کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے اور کہیں گے وہ چاہتا اگر وہ زندہ ہوتا تو چاہتا کہ ہم خوش ہوں، روئیں نہ. اب وہ دنیا کا حصہ بن گیا، اب وہ پودا بن کے نکلے گا. رائٹ، یہ کافر کی مینٹالٹی. اور ایمان والے کی مینٹالٹی کیا تھی کہ یہ تو مرا تھوڑی ہے، بل احیا، یہ تو ابھی ایک طرح کی موت ہے، اور ایک طرح کی موت تو ہم میں سے ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں سوتے وقت. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس سے پہلے فی منامہا. رائٹ، تو یہ تو ایک لمبی نیند ہے، اور چھوٹی نیند ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اب یہ ایک لمبی نیند میں چلے گئے، اٹھنا تو اس میں سے بھی ہے جیسے ہم روز اٹھتے ہیں. رائٹ، تو ہمارے لیے تو یہ ٹریجڈی ہے ہی نہیں اس طرح کی. رائٹ، ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ہم کیونکہ اس فنا کے کانسیپٹ سے ہم دور ہوتے چلے گئے ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی چینج یا زندگی کی چینج یا زندگی یا موت، ان کی طرف جو ہمارے رویے ہیں وہ پرابلمیٹک ہوتے چلے گئے ہیں. اس کا اثر ہمارے اوپر سیاسی اثر، سماجی اثر، نفسیاتی اثر، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے اس کا. بالکل. تو استاد یہاں پہ آپ نے یہ جو لفظ من ہے، ویسے تو آپ نے جب اسٹارٹ میں اس کی ایکسپلینیشن کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نعمتوں کا، اس میں پوری انکلوڈیڈ ہم بھی ایز اے ہیومن. تو یہاں پہ جو من ہے وہ ماں کیوں نہیں ہے، من کیوں ہے؟ کلو من علیہا. چیزیں رہیں گی، تم نہیں رہو گے. گھر رہ جائے گا، گھر والا مر جائے گا، فرعون مر جائے گا، اس کا محل ابھی تک ہے. یہاں پر دنیا کے فنا کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی فنا کی بات ہو رہی ہے. اور اب ہمیں ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ جو ہے نا، ایک ہوتی ہے اٹیچمنٹ اپنی چیزوں کے ساتھ. اس آیت میں ہمیں ایک تو اتنی خوبصورت دنیا تمہیں بنا کر دی ہے، تو اس سے نیچرل ہے، طبیعی ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بن جائے. کلو من علیہا فان کے ذریعے سے اب ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ بھی ہو گئی. یہ چیزیں خوبصورت تو ہیں اور بہت پیاری بھی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. جب تک ہیں میں اس کا شکر گزار ہوں، اور یہ اللہ کا لے لے گا تو کوئی اور نعمت ہوگی، کوئی اور امتحان ہوگا یا کوئی اور مرحلہ ہوگا، دیٹس فائن. ایک طرح سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ تبدیلی مصیبت نہیں ہے. رائٹ، تو وہ چیزیں رہ جائیں گی پیچھے، انسان نہیں رہے گا. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں جس کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تعریفیں کرتے رہو، تم اس کی حمدیں کرتے رہو، تم اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے رہو. اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری تعریفوں کی؟ یہ تو مجھے بہت نارسسسٹک قسم کی پرسنالٹی لگتی ہے کہ اس کو اپنی تعریف چاہیے. یہ ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ کہتا ہے خدا کے بارے میں. یہ کیسا خدا ہے کہ اپنی تعریف چاہتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو اپنی تعریف کی؟ کیوں اتنا انسیکیور ہے؟ اس طرح کی باتیں معاذ اللہ. رائٹ،